اللہ سے ملاتی ہے تعلیم، اللہ سے ملاتی ہے تعلیم، جنت میں پہنچاتی ہے تعلیم۔ آج کے اس ادارے کے افتتاح کے موقع کے اوپر شاہ صاحب نے علمی گفتگو فرما لی بھی ان معصوم بچوں کو اور یہ ہماری مائیں بہنیں عزیزہ بچیاں جو آئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے گفتگو کروں گا۔ یہ جو عمارت جس میں ہم کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اس کو میں نے اپنے سامنے بنتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کی ابتدائی تقریب میں حاضری ہماری ہوئی تھی۔ اس کے اندر دو ادارے چلتے تھے۔ پہلے یہ فاطمہ جلال کے نام سے ادارہ چلتا تھا، بہت اچھا کام کیا تھا پرنسپل صاحب نے۔ غریب اور آباد جہاں کوئی اور فیس دینے والے جہاں ادارے نہیں ملتے تھے تو یہاں آ کر کے لوگ ادارہ کرتے تھے۔ پھر عرفان پبلک اسکول کے نام سے یہ ادارہ چلتا رہا اور پھر وکیل صاحب فوت ہو گئے اور فوت سے پہلے 4-5 دن میرے پاس تشریف لائے دونوں حضرات حامد اور بیوی، اور وہ رونے کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اللہ ان کی قبر کو مغفرت فرمائے۔ میں پرنسپل صاحب ذاکر صاحب اور ایم ڈی عمران صدی صاحب کو مبارکباد بھی دوں گا اور چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ جب بھی کوئی ادارہ قائم کیا جائے، کام کیا جائے تو اس میں 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات بندے کی نیت ٹھیک ہے۔ اگر بندے کی نیت ٹھیک نہیں، بہت سے بڑا اچھا کام کرے گا، انجام کار ٹھیک نہیں ہوگا۔ پہلا کام نیت ٹھیک ہے۔ نمبر 2، موقع محل کو تلاش کیا جائے کہ اب ادارے جو ہے داخلے کے دینے ہیں، ان اوقات کو دیکھا جائے کہ کن کن اوقات میں بچوں کو اور بچوں کے داخلے ہوتے ہیں، سیزن کو دیکھا جائے۔ نمبر 3، کہ جب بات کی جائے دلائل اور برائین کے ساتھ کی جائے، تعلیم کا معیار ٹھیک ہو۔ ادارہ اچھا ہے، عمارت اچھی ہے، پڑھائی اچھی نہیں، پھر بھی ادارے نہیں چلا کرتے۔ اور چوتھی بات ضمناً کہی جائے کہ آپ کے ہاں جو بچے بچیاں پڑھیں ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوا کریں، ان کے اوپر نگاہ بھی رکھا کریں۔ اس کے لیے میں 2 مثالیں دوں گا۔ میں نے دیکھی ہے خطبہ بھی لمبا نہیں پڑا تاکہ میں اپنی بات درمیان میں کہہ سکوں جو آپ حضرات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ بچے بچیاں سب میری طرف توجہ کریں، ان کا نام جو رکھا ہوا ہے ادارے کا وہ بھی بڑا مقدس ہے، اس کی بھی لاج رکھنی ہے۔ کہتے ہیں نا تیرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی کسی کا نام محمد ہو تو اسے یہ لاج رکھنا چاہیے کہ میرا نام کس پاک ذات کے اوپر ہے، مجھے تو خیال رکھنا ہے۔ یہ چونکہ نسبت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس نسبت کے ساتھ تعلق ہے المدینہ، تو یہ جب ال آ جاتا ہے یہ خاص بنا دیا جاتا ہے کہ میری نسبت ہے مدینہ کی طرف، لیکن خاص طور پہ مدینہ کی طرف نسبت ہے۔ اس نسبت کا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بچہ جب معاشرے میں جائے اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی گفتگو، اس کا لفظ و لہجہ، اس کے معاملات نمبر 1 پہ ہونے چاہیے۔ یہ درمیان میں جو باتیں میں نے آپ سے کہنی تھی وہ کہہ دی۔ اب یہ جو حاضرین ہیں محفل ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ کبھی کبھی بندہ جو ہے ہاتھ کے ساتھ مدد نہیں کر سکتا اور وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کام کے ساتھ مدد کر سکتا ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ آپ اس ادارے کے افتتاحی تقریب کے اندر موجود ہیں تو آپ نے زندگی بھر اس کے لیے دعا بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آج آپ حاضری میں آئے اور پہلے دن افتتاح میں آئے اور چلے گئے، نا، ہاتھ رکھنا ہے۔ میرے استاد محترم کے پاس ان کے دوست تشریف لائے، ہمارے سامنے اس نے کہا کہ اس میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ تو حضرت نے آگے سے جو جملہ کہا وہ رہتی دنیا کا سبق ہے۔ فرمایا سر رکھے گا تو ہاتھ رکھوں گا، ساری کو گا دے تو کیا
جو بچے آپ کے لیے یہاں ادارے میں تشریف لائے داخل ہوں، ان کی سب سے پہلے آپ اچھی تربیت کریں کہ آپ کے بچے کا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا یہ اچھا ہو۔ ہم ایک بڑے ادارے میں گئے اور وہ جو گفتگو کرنے والا تھا وہ دعوت ہمیں دینے لگا، تو اس نے کہا کہ مصنفین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ فیصلہ سنا دیں گے۔ اب دیکھیے گا کہ یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس نے لفظ جو ہے ابھی تک اپنا ٹھیک نہیں کیا، تو دوسروں کا کیسے ٹھیک کرے۔ کتاب لکھنے والے کو وہ جج کہہ رہا ہے، جج اور ہوتا ہے جج اور ہوتا ہے، کتاب لکھنے والا اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کتابیں لکھتے ہیں، لیکن اس موقع پہ ہم کتابیں نہیں لکھتے، اس دفعہ ہم دوسرا کام کر رہے ہیں، تو اس کو بندے کو دلیل نہیں توڑنی چاہیے۔ اساتذہ کرام جو رکھے ان کے لیے بھی میری گزارش ہے، ان کا اخلاق اچھا، بچے سے گفتگو کی جائے، اس کو پانی پلا کر کے گھول کر کے نا شربت بنا کر کے شیک بنا کر کے دے، لبنا خالصا، گفتگو ہی سے وہ دوسرے کو غلام بنا دے۔ تو میں نے اس بڑے ادارے میں جا کر کے یہ بات کہی تھی کہ آپ مہربانی فرمائیں کہ آپ پانی زیادہ نہ بنائیں، پانی کی ضرورت کے مطابق بنائیں، ان کو شیک اور دودھ بنایا کریں۔ اچھی زبان انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ میں بالکل بات کو سمیٹنے کی طرف آ جا رہا ہوں۔ دین اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ بندہ زیادہ ذہن رکھتا ہے کہ جو زیادہ زبانیں جانتا ہے۔ زبان جاننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ زبان جانے اور انہیں کھو جائے، اپنی جگہ کو پہچانے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اسی پہ جیے جا رہا ہوں، اسی پہ مرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑے اللہ والے کی گفتگو کا ایک جملہ سنایا۔ انہوں نے جب گفتگو کی تو یہ جملہ ارشاد فرمایا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تم اپنے کانوں سے سنو گے، تم چلتا پھرتا ایک اچھا معاشرہ دیکھو گے، اس وقت ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ہماری درخواست ہوگی کہ آپ اپنی مبارک دعا میں ہمیں نہ بھولنا۔ یہ ذکر لے جائے نا زبان کا، کڑوی زبان بھی اللہ کو پسند ہے۔ میں جہاں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، وہاں دعا گو بھی ہوں۔ یوں سمجھ لینا کہ اس وقت آپ جو ہے ایک اچھی عمارت کے اندر تشریف فرما ہیں، اور جیسے شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے، ان غریبوں کی وجہ سے ادارے چلتے ہیں۔ کوٹھیوں بغلوں کاروں منڈپوں میں بیٹھنے والوں، یہ غریب ہے جس کے خون کی وجہ سے یہ ہماری ہے۔ اس غریب کو کمزور نہ سمجھیے گا، یہ بڑا طاقتور ہے۔ آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کی ہے کہ علم کیسے سیکھا جاتا ہے۔ دو بھائی تھے مدینہ پاک میں، کسان تھے۔ ایک بھائی کا یہ کام تھا کہ کھانا کھاتا، دوڑ لگاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں آ جاتا، ادارے میں آ جاتا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایک بھائی جو ہے وہ کسان تھا، زمیندارا کرتا، اور اس کی روٹی کا بھی انتظام کرتا۔ دنوں میں سے ایک دن تھا کہ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کام کا آج کچھ نہیں کرتا، کھانے کے وقت آ جاتا ہے، تو جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں یہ اپنی گزارش عرض کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا جو شاگرد ہے میرے ساتھ ہاتھ نہیں بٹاتا، دوڑ کر کے آپ کی نظر میں آ جاتا ہے، کام سارا میں کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے، اسی کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو روزی کھلاتا ہے۔ ایک منظر یہ ہمارے مدرسہ کے ناظم صاحب، اب یہ بھی سفید داڑھی کے کچھ بال لے آئے۔ یہ جب بندہ غم کرتا ہے دوسروں کا نا، بزرگ کہتے ہیں اس میں جلدی بوڑھا ہوتا ہے، بے غم ہو، نہ کسی اور کا غم ہو اور نہ اپنا خوف ہو، وہ بندہ تو بغیر تو کی طرح پڑا رہتا ہے، وہ بھی اس کو جلدی نہیں لے جاتی ہے، پڑا ہے۔
یہ دوسرے کا ذکر۔ پھر میں کہا کیا کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کہاں کی انسان بستے ہیں، ایک دوسرے کی دل و جان بستے ہیں۔ تو یہ تعلیم انسان کو مقام دیتی ہے، جیسے انہوں نے بلایا اپنے استاد محترم کو احترام کے لحاظ سے، وہ ہمارے بڑے ہیں۔ تو بچوں کو سب سے پہلے اچھی تربیت کرنا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ انہیں انسان بنانا ہے، پھر تعلیم دینی ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، آج لوگ بزرگ تو بنتے ہیں لیکن انسانوں والا معاشرہ نہیں لانا چاہتے۔ دعویٰ کرتے ہیں ہم بزرگ کو، بھائی جو تو گفتگو کر رہا ہے، جس راستے پہ تو چل رہا ہے، یہ تو انسانوں والا نہیں ہے، تو معاشرہ تک بنے گا کہ جب ہم پہلے تربیت کریں گے، پھر تعلیم دیں گے، پھر معاشرہ درست ہوگا۔ میں جہاں مبارکباد دیتا ہوں وہاں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ عزتوں کے ساتھ اچھے بھلے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشی خوشی جہاں آپ نے افتتاح کیا، آپ کی اور آپ کی نسلوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اچھی حلال کی پاک روزی عطا فرمائے، اور یہ تعلیم دے کر کے روزی حاصل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے۔ یہ اچھی تربیت ہے، اچھا نظام ہے۔ خدا رب العالمین سے ہمیں اچھے بڑے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، جو بچے داخل ہونا چاہتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اخلاق و کردار سے یہ لوگ اچھی تعلیم کا معیار قائم رکھیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو یہاں داخل فرمائی دیجیے۔ دعا کے الحمدللہ۔